السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سب کے گھروں میں خیریت رکھے، آمین ثم آمین۔ آج پھر سے ایک چھوٹی سی حدیث لے کر آئی ہوں جمعے کے فضیلت کے اوپر۔ دیکھیں، ہم جیسے کہتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام کرو، چھوٹے چھوٹے اعمال کرو، دریا بن جاتا ہے۔ جیسے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے کام ہی ہمارے لیے شاید ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، چاہے قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیں، یہ نہیں کہ ہم دنیا میں بہت ہی بڑے کام کریں تو ہمیں اجر ملے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے لگ جاتے ہیں۔ جیسے اخلاق ہے، ہمارے اعمال ہے، ہماری نیت بھی صاف ہو تو اللہ کو پیاری لگ جاتی ہے کسی کام کے لیے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جمعے کے دن دیکھ لیں، جمعے کو سارے دنوں کا سردار مانتے ہیں۔ تو جمعے کی اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا جنت سے نکال کر۔ جمعے کا دن عید کے دن کی طرح ہے، اور یہ خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی جمعے کے دن کے برکات سے عنایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں جمعے کے دن کا ایک خاص وقت ہے جس پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ عصر کے ٹائم بیٹھ کر نماز پڑھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرے۔ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنی چاہیے عصر کے ٹائم نا۔ اور عصر کہہ رہی ہوں، جمعے کے دن تو ہے کہ جمعے کے دن ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری درود شریف، ہمارے کلمات پہنچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ یہ تو الگ سی باتیں ہو گئی نا۔ اب یہ ہے کہ جمعے کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ غسل کرنا، اچھی طرح سے غسل کرنا، حضور ہم کی سنتوں میں سے، پھر پاک صاف ستھرے ہو کر عطر لگانا، سرما لگانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ مسجد میں جلدی جانا، اور مسجد میں جلدی جانے کے بھی آپ دیکھیں ایک درجہ وہ ثواب رکھے ہوئے۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جو شخص مسجد میں اول ٹائم جاتا ہے، جیسے کہ امام اپنے گھر سے نکلتا ہے خطبہ دینے کے لیے، تو اس سے پہلے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل کر دی ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے آئے گا اول ٹائم پہ، ان کے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن اچھی طرح غسل کر کے سب سے پہلے اول ٹائم پہ جو پہنچتا ہے مسجد میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اونٹ جتنا صدقہ رکھا ہے۔ مطلب جو اول ٹائم گیا اس کو اونٹ جتنا صدقہ کا ثواب ملے گا، اور جو دوسرے ٹائم گیا اسے گائے جتنے صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو تیسرے ٹائم گیا اسے ملے گا بکرے جتنا، سینگوں والا مینڈا کہتے ہیں، جو دمبے وغیرہ کی نسلوں میں سے ہے۔ حدیث میں سے ہے کہ سینگوں والا مینڈا، مطلب سینگوں والا ہوتا ہے بکرا، بکروں کی نسلوں میں سے ہے، دمبے کی نسلوں میں سے۔ اور جو چوتھے پہر گیا اسے ملے گا مرغی جتنا صدقے کا ثواب، اور جو پانچویں پہر گیا اسے مرغی کے انڈے جتنا، جو انڈا ہوتا ہے نا، اس نے جتنے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ دیکھیں، اب درجات چیک کریں، اب اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کو ذبح کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ذبح کر کے کٹنگ کرنے میں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہمیں کتنے درجات رکھے ہیں ہمارے لیے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اگر ہم جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ یہ کام کریں۔ میں کوئی بہت بڑی عالمہ نہیں ہوں، میں بھی دین و دنیا کو تھوڑا سمجھتی ہوں، جو مجھے علم آتا ہے اور جو مجھے لگتا ہے یہ علم صحیح ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو علم سیکھو وہ دوسرے تک پہنچاؤ، یا میرا کوئی علم تم لوگ تک پہنچے وہ دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، تاکہ وہ تم لوگ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے اور قبر کے عذاب سے تم لوگ کو بچائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہیں نا جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گی۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں باز آ جاؤ جو جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگ کے کانوں میں میری اذان کی آواز آئے تو بھاگے چلے آؤ، سب کام چھوڑ کر میری طرف بھاگے چلے آؤ. اور اللہ فرماتا ہے جو لوگوں جو تم لوگ نمازیں چھوڑتے ہو جمعے کی نماز، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تم لوگ کے دلوں پہ مہر لگا دوں گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے جو 3 جمعے کی نمازیں چھوڑتا ہے وہ کافروں میں سے ہے. اور جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بھی اتنی فضیلت ہے. اب سورۃ الکہف پہ آتے ہیں تو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. اور سورۃ الکہف کی 10 آیتوں تو پڑھنے کی یاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو دجال بھی آنا ہے تو دجال کے فتنے سے تمہیں کو بچائے گا. دجال کا فتنہ اتنا بھیانک ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. ہمیں بھی اس فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے جمعے کے دن. اور جو لوگ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے، ظاہر سی بات بڑی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کچھ آیتیں پڑھ لیں، کم از کم 10 آیتیں اس کی یاد تو کر لیں. اس کے بعد ہر جمعے کے دن اسے تھوڑی تھوڑی آیت پڑھ لیا کریں. اپنا معمول تو بنائیں پڑھنے کا جمعے کے دن. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بروز جمعہ مطلب جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیتا ہے. اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر نا، جو کہ قیامت کے دن کے لیے روشن ہوگا. کیا بول رہے ہیں؟ اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک 7 آسمان تک نور پیدا ہوگا جو کہ قیامت کے دن کے لیے روشن ہوگا. اور دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اب یہ سورۃ الکہف کی فضیلت. اب اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی فضیلت دیکھیں. پڑھنا مشکل تو نہیں ہے، دنیا کی کتابیں بھی تو پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. میرا دل کرتا ہے کہ جو چیز میں سیکھوں تو دوسرے تک پہنچاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر دے اس کا. اور پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی حدیث پہ. آج کی حدیث یہ تھی جمعے کی فضیلت کے اوپر. امید کرتی ہوں میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی دے. میں کرتی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھٹکائے نا اپنے سیدھے راستوں پہ سے. تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ لوگ کے لیے کروں گی، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. خدا حافظ.